اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ اینالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ حافظ نعیم الرحمن جو ہے اگلے 5 سال کے لیے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر انتخاب اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا جس صورتحال میں ملک ہے یا جو جماعت اسلامی کی صورتحال ہے اس میں۔ تو ہماری طرف سے جو ہے انہیں بہت بہت مبارک، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ وہ وائبرنٹ اور نوجوان آدمی ہیں تو وہ جماعت اسلامی کو دوبارہ متحرک کریں گے۔ تو تھوڑا سا ہم جماعت اسلامی کی سیاسی تاریخ کے اوپر بات کر لیں۔ جماعت اسلامی کو جب اس کی لیڈرشپ چھوڑی تھی سید ابو الاعلیٰ مودودی نے، گو کہ جنرل ووٹر نہیں تھا لیکن بہت بڑی ایک جماعت چھوڑ کے وہ گئے تھے، میاں طفیل محمد صاحب کی انہوں نے وہ کی ہینڈ اوور جب کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو بدقسمتی ہوئی، اتنی بڑی جماعت تھی اس زمانے سے جو ہے وہ شکست و ریز کے اس زمرے میں آئی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا پیغام، ان کی خدمات، ان کی جو تربیت، ان کے کارکن، یہ ساری چیزیں دینی اور ملی خدمات جو ہیں وہ اس جماعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو سپیرٹ ہے وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی، اور ان کی جو شروع کی جو ان کی تربیت یافتہ لوگ تھے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جماعت میں رہے ہیں۔ لیکن جو بدقسمتی شروع ہوئی جماعت کی، وہ شروع ہوئی جب میاں طفیل محمد صاحب بنے۔ ان کے جو یہ 5 چھٹے امیر ہیں، جو 5 امیر رہے ہیں، سوائے جو سراج الحق صاحب ہیں، یہ تھوڑا نیوٹرل رہے ہیں، اور جو ہمارے سید منور حسین صاحب تھے ان کو بہت ہی مشکل وقت، جب افغانستان میں امریکہ آیا ہوا تھا، مشکل سا وقت ملا تھا، لیکن وہ بھی ٹھیک رہے۔ لیکن جو برا حال کیا میاں طفیل محمد صاحب نے اور قاضی حسین احمد صاحب نے جماعت اسلامی کا، وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب نے ضیاء اللہ کی جو مارشل لا کی جو ہے بی ٹیم بنا دیا جماعت اسلامی کو، اور ان کے ہر اچھے برے کام کی جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے انڈورس کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں تھیں، انہوں نے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اعلیٰ کار بنے، بھٹو صاحب کے لیے انہوں نے جھوٹی گوئیاں بھی خود جو ہے وہ پروڈیوس کی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو یونیورسٹی کے جو معاملات تھے اور جو تعلیمی اداروں کے معاملات تھے، ان میں بھی جو ہے وہ تشدد جو ہے انہی کے زمانے میں آیا، میاں طفیل محمد صاحب کے زمانے میں ہی آیا، اور اس کے پیچھے افغانستان سے آیا ہوا اسلحہ تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس کے بعد جو شاید کوئی بہتری ہونی تھی وہ قاضی صاحب بھی جو ہے دبا کے دونوں بندوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک ٹول کے طور پہ انہوں نے پیش کیا۔ جس طریقے سے میاں طفیل محمد صاحب ضیاء اللہ کی ہر بات کو جو ہے وہ انڈورس کرتے رہے، اس کا نقصان ہوتا رہا۔ ایون جو ہے ضیاء اللہ کے زمانے میں بڑے اچھے پروفیسر غفور صاحب جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے سے، اور وہ بھی سائیڈ لائن رہے، جماعت بیچارے چھوڑی نہیں انہوں نے، تو نائب امیر تھے لیکن وہ ان کی پالیسیوں سے جو ہے وہ علیحدہ تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بھی ان کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ مخالف ہی تھی۔ بعد میں زیادہ وائبرنٹ آدمی آئے، وہ جو ہے وہ قاضی حسین صاحب، وہ ان سے بھی بڑھ کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار رہے، اور ہر منتخب حکومت اور خاص کر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے بھٹو کو مروانے کے بعد بھی جو ہے ان کا وہ دشمنی نہیں ختم ہوئی تھی۔ جب بھی ان کی حکومت ہوا ہے، آج ادھر دھرنا ہے ادھر دھرنا ہے، یہ دھرنے کی اختراع بھی جو ہے وہ قاضی صاحب ہی کی تھی۔ ان دونوں احباب نے جماعت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اس کی فلورشنگ ختم ہوئی، اس کی پبلک کے لیے جو ہے وہ جرنل، باوجود اس کے کہ سب سے کمپیٹنٹ، سب سے اچھا، سب سے تربیت یافتہ لوگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی کسی بڑے آدمی کے اوپر آج تک بدعنوانی کا کبھی کوئی جو ہے وہ شائبہ تک نہیں ہوا، کوئی الزام تک نہیں لگا، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی جو وہ میسیج تھا یا جو خدمات تھیں، ان کی وجہ سے کہ عام بندے کو پتہ ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بڑا برا حال ہوا۔ یہ تو 10 سال سراج الحق صاحب رہے، تھوڑا نیوٹرل رہے، لیکن کوئی اتنی وہ کارکردگی اب ظاہر نہیں کر سکے۔ اب بھی ان کے جو اچھے لوگ ہیں، مثلا مولانا چترا علی صاحب ہوئے، سینیٹر مشتاق صاحب جو تھے، یا لیاقت بلوچ صاحب وغیرہ اچھے لوگ ہیں، اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب جو ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے چلا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ہوگا ایک تو انہیں کراچی کی اور سندھ کے حالات سے باہر آ کے پورے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا،
دوسرا جو سب سے جو بڑی چھاپ لگی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی جو ہے بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے ہمیں بیٹرے کیا ہے، اور یہ سراج الحق، سینیٹر مشتاق اور جو مولانا چترالی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کر کے، اور مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے جو ایف آئی آر نہیں کی. تو ان چیزوں کو جو ہے یہ چھاپ انہیں ہٹانی ہوگی. اس کے علاوہ جہاں تک ان کے پاس جتنے اچھے کارکن ہیں، جتنی اچھی ان کے پاس تربیت یافتہ ٹیم ہے، اور جتنے متحرک آدمی ہیں حافظ نعیم صاحب، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے جماعت اسلامی کو دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں. اس جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں 243 امیدوار کھڑے کیے تھے قومی اسمبلی کے لیے، جن میں سے ایک بھی نہیں جیت سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پاپولر ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس طرح کی جماعت نہیں ہے جس طرح کی وہ اس کا جو منشور اور جو ان کے جو جس طرح کی کارکن ہیں، آخر میں جا کے خواہ وہ ایم اے ہو، خواہ وہ پی این اے ہو، خواہ وہ آئی جی آئی ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بن جاتی ہے. تو پاپولر جو اگر آپ نے پاور پالیٹکس بھی کرنی ہے لوگوں کی خدمت میں، تو کوئی شک نہیں ہے اہل خدمت تو دوسرے جو معاملات ہیں بڑے اچھے ہیں، ان کے ہاسپٹلز ہیں، ان کی اور سروسز ہیں، تو ان کو جو ہے کنورٹ کرنا ہے. جسٹ حافظ نعیم صاحب نے اس کا جو سکور آؤٹ کرنا ہے اس کی صورت میں کہ جو جنرل پبلک ہے وہ اس کو اکنالج کرے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ان کا پیغام وہاں تک جائے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں، حالانکہ ساری جماعتیں کسی نہ کسی حساب سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت ہی ہائی مارل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ان کے جو ہے کارکنان جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت ہی اچھے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک میسیو لیول کے اوپر جو ہے ان کا جو جنرل پبلک تک ان کا میسیج پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا متحرک لیڈر ہو، کوئی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہو. تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، بنیادی طور پہ انجینئر ہیں NED یونیورسٹی کے، اور ان کا بڑا تجربہ اہل خدمت کے بھی وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں. غربت اور عوامی مسائل کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں، جو سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بعد جو ہے وہ ایک جو خلا پیدا ہو گیا تھا، تو اچھی ایک بہترین سیاسی جماعت اب بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ بیسٹ اویلیبل انتخاب جو ہے وہ حافظ صاحب کا ہی ہے، اور حافظ صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں، اور بجا طور پہ جو ہے وہ بہتری آئے گی جماعت اسلامی میں، کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اتنا ہی میسیج تھا، اتنی اکنالجمنٹ تھی جماعت اسلامی کے لیے اور حافظ نعیم صاحب کی سروسز کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.